ناظرین، ٹائم سٹاک میں ہم آپ کو آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے مبشر ملک صاحب، یہ ایک بزنس مین ہے، لیکن انہوں نے والنٹیئرلی ایک کام شروع کیا ہوا ہے جس میں یہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وہاں پر جو بھی کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ امیگریشن کر رہے ہیں، ان کے اوپر بڑے کوشچنز ہیں، بڑا گرے ایریا ہے۔ اچھا، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ان کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ پیسے دے بھی دیں تو انہیں رائٹ انفارمیشن نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ تو مبشر ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ اس کام کو شروع کیا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے، اور انہوں نے کچھ سیمینارز بھی پاکستان میں اس سلسلے میں کیے جو کہ بڑے کامیاب رہے۔ مجھے خود وہاں جا کے 1-2 سیمینارز کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں رائٹ انفارمیشن کے لیے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کمی نہیں ہے کمپیٹنٹ لوگوں کی، بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ صرف اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں کہ انہیں آگے اپرچونٹیز نہیں ہیں، چونکہ ہمارے یہاں رائٹ انفارمیشن پاس آن نہیں کی جاتی۔ تو آئیے مبشر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو انہوں نے کام شروع کیا تھا، اس میں ان کا کیا گول تھا اور انہوں نے اب تک کیا اچیو کیا ہے۔ جی ملک صاحب بتائیے۔ تھینک یو ندیم صاحب، آپ نے موقع دیا۔ بیسیکلی یہ انیشیٹو لینے کا ریزن، ایک کارن یہ بنا کہ میرے پاس کچھ لوگ بزنس میں بھی امپلائمنٹ کے لیے جب آئے تو وہ اسٹوڈنٹس تھے اور پوسٹ گریڈ ورک پرمٹ پہ تھے اور کچھ پارٹ ٹائم کے لیے، پھر اور مختلف جگہوں پہ جو ینگ ورک فورس نظر آئی وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ تھے، اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بڑی ایفلوئنٹ کلاس سے ہیں، لیکن پاکستانی بہت ہی نیگلیجبل۔ پھر میں نے جو اسٹوڈنٹ میری فیملی کے یا دوستوں سے پوچھا کہ کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹ تمہاری کلاس میں ہیں یا یونیورسٹیز میں، تو اتنی کم تعداد ہے ان اسٹوڈنٹس کی کمپیئر ٹو دوسرے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان سے بہت بڑی تعداد آئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا کیوں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں آتے، جبکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیلنٹ میں کسی طور پہ کم نہیں ہے، بلکہ کچھ بہتر ہی ہے ریالٹی میں اگر دیکھا جائے، اور ایکسپیرینس مجھے اپنے بزنس میں بھی یہ ہوا ہے۔ خیر قصہ مختصر، تو ہم نے ہمارا ایک، آپ کو پتہ ہی ہماری ایک تنظیم ہے سندھ کلچرل لٹریری ایسوسیشن، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے سوچا کہ یہ اسکالا کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں جائیں، اور ہمارا ٹارگیٹ سندھ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو کہ ان کو انکریج کیا جائے، ان کے پیرنٹس کو بتایا جائے کہ بھائی پاسبلٹی ہے اور ورک آؤٹ کرنا ہے، یہ ایک لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنے بچے پہ کر رہے ہیں جی۔ اب دوسرا یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سارے جو کچھ اسٹوڈنٹ آئے ان کا ویزا ریجیکشن ریٹ بڑا ہائی تھا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور مختلف ہمارے جو پاکستانی یہاں پر ہیں جن کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے مختلف فورم پہ یہ آواز اٹھائی، ممبر پارلیمنٹس وغیرہ سے۔ تو خدا کا شکر ہے اس میں ساری چینجز کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب ریجیکشن ریٹ بہت کم ہے اس وقت، ایکسیپٹنس ریٹ بڑھ گیا، لیکن اسٹوڈنٹس کو 2 گائیڈنس نہیں ہے، وہ یہ کہ کون سی یونیورسٹی سلیکٹ کی جائے، کون سا یا کالج سلیکٹ کیا جائے اور کیوں۔ میرے ایکسپیرینس میں یہ بھی بات آئی کہ جو ہندوستان سے آنے والے کچھ اسٹوڈنٹ بڑے کوالیفائڈ تھے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے معمولی سے ڈپلوما کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا، اور اس کی ایک ریزن تھی کیونکہ وہ افورڈیبلٹی ان کی کم تھی، کالج کی فی اسٹرکچر کم ہوتی ہے اور وہ ان کو افورڈیبلٹی نہیں۔ یار میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو ویزا لگتا ہے وہ تو ایڈمیشن کے بیس پہ لگتا ہے، تو آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے کس طرح، ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ کسی اور چیز میں جا کے ایڈمیشن؟ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں 2 حصے ہیں اسٹوڈنٹ پرمٹ اسٹوڈنٹ کے لیے یہاں۔ پہلا فیز ہوتا ہے ایکسیپٹنس کا، جس میں وہ کالج یا یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، اور وہاں ان کے جو پروگرام انچارج ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹنس کا لیٹر دیتا ہے۔ اس کا ایک بسائڈ کے جو آپ کے ٹیسٹیمونیلس ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لیٹر آف انٹرسٹ یا لیٹر آف LOI کہلاتا ہے وہ، تو لیٹر آف پرپز بھی کہتے ہیں، لیٹر آف انٹینٹ بھی کہتے ہیں، لیٹر آف انٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ تقریباً 1000 ورڈ کا ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے جس میں دے ہیو ٹو ڈسکرائب دیئر پلانس، ہو دے آر اینڈ what they want to do, what they have achieved۔ جو اس کا ایک مین کمپوننٹ ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ اس پروگرام کو لینے کی ریزن کیا ہے، پاکستان کیوں نہیں، کینیڈا کیوں، اور پاکستان میں اس کی کیا اپرچونیٹیز ہے، یہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد کیا ایڈوانٹیجز ان کو حاصل ہوں گے، اور ان کا فیوچر پلان کیا ہے۔ اور یہاں پر وہ اکثر غلطی کرتے ہیں
اور غلطیاں دو قسم کی جو کنسلٹنٹ نے ان کو رائٹ اپ بنا کے دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ اس پہ محنت نہیں کرتے، وہ کنسلٹنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جہاں پہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو کنسلٹنٹ جو پاکستان میں بیٹھے انہوں نے کینیڈا نے دیکھا نہیں، یا ان کے سسٹم میں انوالو نہیں ہے، بزنس میں نہیں ہے، تو وہاں ایک غلطی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے بعض میں، جو پلیجرزم میں آتا ہے. اس پہ بھی جب وہ ایڈمیشن کے لیے اس کے پاس ڈین کے پاس یا پروگرام مینیجر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کا رائٹ اپ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا پروگرام سلیکشن ہے. ایک چیز اور ہم نے یہاں نوٹ کی کہ وہ جو کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے پروگرام میں ایڈمیشن دلوا دیتا ہے جس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے امیجیٹ، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ فارن اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے لوکل اسٹوڈنٹ سے جاب سیکنگ کے لیے. جی. جس پروگرام کے بعد جاب اپرچونیٹیز بہت تھوڑی ہوں تو جو انٹرنیشنل گریجویٹ ہے اس کے لیے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ اس کو جاب ملے. اور وہ جاب امیجیٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جو ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے گریجویشن کے بعد، PGWP پوسٹ گریڈ ورک پرمٹ، اس دور وہ 2 سال کا تقریباً ہوتا ہے. اس دوران اسٹوڈنٹ کو جاب لینی ہوتی ہے، تو وہ جب نہیں ملتی تو اسٹوڈنٹ اور جاب پہ، اور جہاں میں نے ان کو ہمارے بزنس پہ کئی دفعہ آئے جو اچھے خاصے کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ویئر ہاؤس کی جاب کے لیے، تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلط کورس. میں نے پوچھا یہ تم نے کیا کس کے ڈپلوما کس چیز میں کیا ہے یا گریجویشن کس چیز میں کیا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا ہے، میں نے کہا تم نے کبھی یہ اسٹڈی نہیں کی کہ اس کی جاب مارکیٹ کیا ہے؟ کہتے وہ تھا میں نے سوچا نہیں، ہمیں کنسلٹنٹ نے یہ بتایا ہے. میں تھوڑا سا مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہمارا جو پرابلم فیس کر رہا ہے، تو ہم نے سوچا وائی ناٹ وی ٹیل اسٹوڈنٹس یو نو وٹ وچ یونیورسٹی اور کالج دے شوڈ سلیکٹ اینڈ واٹ آر دی ایڈوانٹیجز، کیپنگ ان مائنڈ کہ ان کی فائنینشیل کنسٹرینٹس کیا ہیں اور ان کا آبجیکٹیوٹی کیا ہے. 2 آبجیکٹیوٹی میں ان کو کہتا ہوں. ایک تو پہلا آبجیکٹیوٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ آئی ایم گونا گیٹ ان دی ایجوکیشنل سسٹم ان کینیڈا. اس کے بعد آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. اگر واپس جانا ہے وہ ایک الگ اسٹوری ہے. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس کو بڑی یونیورسٹی اور بڑے نام کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو. اور جو کنسلٹنٹ کی فوکس یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس یونیورسٹی کالج میں داخلہ دلایا جائے جہاں سے ان کو وہ یونیورسٹی اور کالج کمیشن پے کرتا ہے. صحیح. اور میں 2 اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں کافی میری ان کے ساتھ ڈسکشن رہی ان کے پیرنٹس کے ساتھ. میں نے کہا وائی دس، نہیں جی کنسلٹنٹ نے ہمیں یہ ریکمینڈ کیا ہے. سو جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے جو ابھی ینگ، جو اس کو وہ تو مطلب خدا کے بات سمجھ رہا ہے کہ جو اس کا لفظ حتمی ہے. میں نے کہا میں 33 ایئر سے میں کینیڈا میں ہوں اور بزنس میں ہوں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہے کہ مارکیٹ بیس انالیسس ہے ہماری. اور میں نے ان کو ایک اور بھی بتایا، میں نے کہا آپ جب یہ کینیڈین مارکیٹ جو جاب مارکیٹ ہے اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ تو یہ 3-4 فورم ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کون سی جاب پوسٹ ہوئی ہوئی ہے اور کتنے دن سے وہ پوسٹ ہوئی ہوئی ہے. تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. اور آپ فیوچر جو مارکیٹ انالیسس ہے وہ بھی آپ کچھ دوستوں سے جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا ویسے ہی انالائز کریں. آپ کو پاکستان کی جاب مارکیٹ کا بھی پتہ ہے، یہاں کینیڈا میں ایمرجنگ جاب مارکیٹ کا بھی پتہ ہے. اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کریں کس یونیورسٹی میں جانا ہے اور کس کالج میں جانا ہے. اب جو میں نے یونیورسٹیز کی لسٹ بنائی، میں آئی وینٹ تھرو آل آف دیم اینڈ دین آئی گاٹ ان ٹچ ود انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان ایسٹرن کینیڈا اینڈ ویسٹرن کینیڈا اینڈ ناردرن انٹیریو اور ایسٹرن انٹیریو. جو اٹ واز سرپرائزنگلی کہ فی اسٹرکچر میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور فی اسٹرکچر جو بہت رچ ہے، ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کے لیے فی کا پرابلم نہیں تھا جی. انہوں نے اپنے بچوں کو کہیں بھی داخلہ دلایا، افورڈیبلٹی بھی تھی اور وہ بچوں کو فائنانس کا کوئی ایشو نہیں تھا، ویزا کا کوئی ایشو نہیں تھا. کیونکہ جب ویزا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے بعد جب سیکنڈ فیز میں جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ پرمٹ پہ اپلائی کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹ پرمٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے کیا چیزیں اس کو ذہن میں رکھنی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو یہ پروف کرنا ہے کہ دے کین افورڈ اٹ، جو مین کوشچن ہے. اور باقی جو چیزیں وہ 2 وہی ہیں کہ وائی کینیڈا، وائی ناٹ پاکستان، سیم کورسز اور یور فیوچر آبجیکٹیوٹی. یہ 2 چیزیں اور ایکسپلین کرنی ہے. لیکن جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ فائنینس کا. اگر ایک یونیورسٹی میں
ایک بچہ داخلہ لیتا ہے جس کی فیس 8-9 ہزار یا 10 ہزار ہے، تو اس کو ایک سال کی فی میرے تقریباً 10 ہزار، اور تقریباً 10 ہزار اس کے لیونگ ایکسپینسز جو کینیڈین فیڈرل گورنمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے، 20,000 کا ایک بال پارک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں $25,000 US۔ جی اب وہی بچہ اگر UFT میں اپلائی کرتا ہے تو وہی کورس جو ہے 50-60,000 کا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب آپ کے اس کے جو فائنینسز ہیں وہ پروف نہیں کرتے کہ وہ ایک 50-60,000 + 10,000 وہ اس کے پاس موجود ہے یا آپ ارینج کر سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا یونیورسٹی کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جیسے اگر کسی نے بچے نے اپلائی کیا ہے اور اس کی جو اس کے پاس جو بھی اس کے پاس فنڈز ہیں، جی ان فنڈز کو دیکھتے ہو وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کو کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ریسرچ کو ایکسپینڈ کرے۔ اس میں ہم نے گائیڈنس دی، ہم نے کہا دیکھو یہ یونیورسٹیز ہیں، اب یہ بہت بڑی یونیورسٹی، مہنگی یونیورسٹی کا ایک صرف ایڈوانٹیج ہے، اور آپ کسی بھی کینیڈین انڈسٹری والے سے پوچھیں تو فرسٹ جاب سیکنگ جو ہوتی ہے اس میں امپورٹنس ہوتی ہے کس یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے آیا ہے۔ بالکل، جب آگے ایک دفعہ ایڈمیشن جاب سٹارٹ کر دیتا ہے پھر وہ ارریلیٹیو ہو جاتی ہے، پھر آپ کی پرفارمنس، ایکسپیرینس اور آپ کی اپنی نالج کام آتی ہے۔ اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ آپ نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے گریجویٹ کیا، یونیورسٹی آف کیلگری سے کیا ہے، یا ڈلہوزی سے کیا ہے، یا سینٹ ماؤنٹ ونسنٹ سے کیا ہے۔ اچھا، جو ہم نے اب تک بات چیت کی ہے اس کو کنکلوڈ اب کس طرح کریں گے کہ مطلب کیا آپ کی طرف سے کیا ایڈوائز آپ دیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ابھی تک ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی ہے؟ سب سے پہلا ان کا چیلنج ہوتا ہے کہ ایڈمیشن حاصل کرنا، اس میں ان کے کریڈینشیل یا جو مارکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے اور ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں ہم اپنے بچے پہ فائنینس کریں، وہ پہلے سے تیاری کریں، اور ان چیزوں پہ وہ ہم ان کو گائیڈنس دے دیتے ہیں۔ یونیورسٹی کی ریسرچ کریں گے، کہاں یونیورسٹی ریسرچ کر لیں، ہم سے پوچھ لیں، ہمارے اسکالا کی ویب سائٹ پہ بہت ساری انفارمیشن رکھی ہوئی ہے اس بارے میں، اور ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اپلائی کریں۔ اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں، اس کے کچھ اور ایڈوانٹیجز ہیں۔ اکثر کوشچن ہوتا ہے اسکالرشپس کا، تو اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے، لیکن اس کے کچھ کرائٹیریا ہیں، تو ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں ابھی اس وقت۔ جی بالکل صحیح ہے، لیکن ہم یہ فوکس کرتے ہیں کہ جو ویزا آفیسر کیا دیکھ رہا ہے آپ کو ویزا ایشو کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کا جو اسکالا کا کیا ویب سائٹ کیا ہے آپ کی؟ جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے کہ وہاں چلا جاؤں اور وہاں سے انفارمیشن لے لوں، تو آپ نے کوئی کمپریہنسو ویب سائٹ بنائی ہوئی؟ لاسٹ جو پریزنٹیشن دی تھی وہ اسکالا کی ویب سائٹ پہ ہے۔ تو ویب سائٹ ایڈریس کیا ہے آپ کا؟ اسکالا ہمیں اس وقت بھول گیا، اسکالا کینیڈا کے نام سے ہے۔ اسکالا کینیڈا، جی۔ اچھا ناظرین، یہ ہماری بھی بات چیت جاری ہے، مبشر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسکالا کینیڈا اگر آپ گوگل کریں گے اور اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو بڑی کمپریہنسو انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس میں کچھ کوشچن آنسر کا بھی اس میں کوئی کالم ہوگا کہ اگر کوئی وہ کوئریز کرنا چاہے جو سیریس اسٹوڈنٹ جو بھی ہم سے کوشچن کرنے سے پہلے وہ ہمارے جو ڈسکرپشن دی ہے ہم نے یا جو گائیڈنس دی ہے اس کو پڑھ کے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ہم سے بات کریں۔ سب پہلا جو ان کا چیلنج آ جاتا ہے وہ آئیلیٹس کا۔ جی، تو یہ ناظرین ہماری بات چیت جاری ہے، ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Olam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Olam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs.
we convert your real estate dreams into reality. ویلکم بیک ناظرین. ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ایڈ اپ کیا تھا. تو ملک صاحب یہ بتائیے کہ جیسا آپ نے اب تک بتایا تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس بڑے شائننگ ہوتے ہیں, بڑے گرامر اسکول سے انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک دو کیسز میرے سامنے آئے. لاہور کا ایک بہن بھائی تھے, انہوں نے وہاں جناب گرامر اسکول سے بڑے ڈسٹنکشن میں پاس کیا, لیکن ان کے پاس ایک سائیکلو اسٹائل پیپر چلا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. تو میں یہ حیران ہوا کہ یار یہ ایک طرف تو کینیڈا لکھ رہا ہے کہ میک کینیڈا یار او نیو ہوم, اور آن دا ادر سائڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس نہیں جائیں گے. تو اتنا بڑا کنٹرڈکشن ان کی امیگریشن کی ویب سائٹ پر ہے. تو اس کو آپ کس طرح؟ اچھا, یہ بالکل آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا, اور اس کی وجہ سے بہت بچوں نے مسٹیک کیے ہیں. جی, ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ رکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کینیڈا ایجوکیشن کے لیے آ رہا ہے یا ایجوکیشن کے بعد سیٹلمنٹ کے لیے, اس کو مکس مت کیجیے گا. اچھا, ویزا پروسیس کے لیے, اسٹوڈنٹ ویزا پروسیس کے لیے ویزا آفیسر کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ آپ ایجوکیشن لینے کے بعد کینیڈا میں سیٹل ڈاؤن ہوں گے یا آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اوکے, اگر آپ نے اس پہ اسٹریس رکھا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ کو اپنی اکیڈمکس پہ فوکس کرنا ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کینیڈا کو کیوں سلیکٹ کیا, کیوں چوز کیا, یہ کورس کیوں سلیکٹ کیا, اس کا کیا اپلیکیشن ہے, اپلیکیشن ہے پاکستان میں, اور آپ کی فیوچر آبجیکٹیوٹی پاکستان میں کیا ہے. اگر یہ آپ ایکسپلین نہیں کریں گے ریفیوز ہو جائے گا. اچھا, LOI یا لیٹر آف انٹرسٹ یا لیٹر آف پرپز. ابھی میں نے 4-5 اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا ہے اور ماشاءاللہ سب کے ایڈمیشن ہو گئے. اور ایک بچی ایسی ملی جو بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ جیسے آپ نے بتایا, اور لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں تھا. وہ مجھ سے کہہ رہی ہے انکل مجھے ایڈمیشن وہ میرا کینیڈا کا ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا ضرور ہوگا, جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. اس نے سلیکشن کی, چونکہ وہ پوسٹ گریڈ پروگرام میں آ رہی تھی. اس پہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اس کو $15,000 کی فنڈنگ ایشو ہو گئی. اب اس پہ لوگ چونکیں گے, اور یہ بات پھر اگلے سیکشن. اور ویزا نہیں لگا اس کا؟ ویزا بھی لگ گیا. اچھا جی. تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ پراپرلی تیار ہو کے پریزنٹیشن دیتے ہیں, پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ایڈمیشن کے لیے آپ کا انٹینشن نہیں ہے کینیڈا میں رکنا اور کینیڈا میں فردر جاب کرنا. آپ کا انٹینشن ویزا آفیسر کے سامنے جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں کینیڈا میں کیوں آ رہا ہوں, یہ کورس کیوں سلیکٹ کیا, یہ یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کی ہے, اس کے بعد میرے پاکستان میں اس کا پراسپیکٹ کیا ہے, اور میرا پاکستان جانے کے بعد کیا پلان ہے. میں یہاں آپ سے یہ بات ضرور پوچھوں گا کہ میرے پاس ایک کیس ہے جی, جس کیس میں اس بچی کا ایڈمیشن بھی ہو گیا یہاں پر, جی, اس کی فنڈنگ بھی اپروو ہو گئی, اچھا, اور اس کا ویزا نہیں لگا. ہاں وہ پھر اس کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے ہم سے. ہم مطلب میں بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ جب آپ کو یونیورسٹی نے ایڈمیشن بھی دے دیا, آپ کا جو ہے اسکالرشپ بھی جو ہے اپرووڈ ہوا ہے, تو دین واٹ از دا پوائنٹ؟ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے اس کی جو پریزنٹیشن ہے ویزا کے لیے. اچھا, ایڈمیشن کے لیے نہیں, ایڈمیشن میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. جو ویزا پریزنٹیشن ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, اس میں پرابلم ہے کہیں. اچھا, آپ نے جو اب تک جو اپنے جو اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہیں, آپ کا سکسیس ریٹ اس میں کیا رہا ہے؟ ابھی تک تو سمجھیے کہ 100% ہی ہے. اچھا, لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ پہلے آپ جو بچے میرے پاس ہیں جن کی میں نے ہیلپ کی, وہ فلی پریپیئر ہو گیا, بڑی انفارمیشن کلیکٹ کر لی تھی. جو گائیڈنس ہم نے دی وہ گائیڈنس پڑھنے کے بعد کچھ بچے ایسے ہیں جو تیار کریں. میں نے کہا بیٹا جب تک آپ تیار مینٹلی اس لیول پہ نہیں آ جاؤ اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا. اچھا, ایک چیز اور ہے ملک صاحب کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہم نیبرنگ کنٹریز کو دیکھتے ہیں. جی, انٹرسٹنگ ہے, یہی ایک وجہ بنی. اور یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, چونکہ ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بڑے اپنا ڈپریشن میں اس لیے جا رہے تھے جی کہ وہ آ نہیں پا رہے تھے. اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے یہاں پر پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بڑا مس گائیڈ کیا. میں بڑا کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں, مس گائیڈ ان اے سینس
کہ آج تک جو اسلام آباد والا آفس بھی ہے وہ بھی نہیں کھلا. جبکہ ہم بھی بڑے خوش تھے جب ہمارے پارلیمنٹریز نے ہمیں بتایا کہ بھائی ویزا آفس. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اب نیبرنگ کنٹریز کے پارلیمنٹیرینس کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا جو ہے نا ایک کنکریٹ قسم کا پلان بنا کے موو کرتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں اگر ہم کوئی کوشچن بھی کر دیں تو ڈر جاتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ کو ایسا امیگریشن آفیسر سے ایسا سوال نہیں کرنا. لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے جو 700 انڈین اسٹوڈنٹس کا دیکھیں جو اس کی اسٹوری ڈیپورٹیشن آرڈر نکلے ہوئے تھے وہ ہولڈ, وہ بھی ہمارے ہی دوستوں کے بچے اور فیملیز ہیں, اور میں تو پاکستان انڈیا کو ایک جیسا دیکھتا ہوں. لیکن اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح انہوں نے اسٹینڈ تو لیا ہے نا, یہ کتنی بڑی بات ہے. اب اس کے اندر وٹ ایور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بھائی آپ کے سسٹم میں فلو ہے نا جس سے کہ وہ کھیلے. جی ہاں, یہ میں اس کو واچ کر رہا تھا اور میں نے کچھ لکھا بھی ہے اس پہ کہ انڈین اسٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں مختلف لیول کے اور گروپس ہیں وہ ان بچوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو ڈیپورٹیشن سے بچایا جائے. اس میں کلیئر کٹ فراڈیولنٹ ایلیمنٹ شامل ہے. میں کسی کو بلیم اس لیے پن پوائنٹ نہیں کروں گا کہ میں جانتا نہیں. اس سے پہلے بھی ایک فراڈ ہوا تھا لاسٹ ایئر, وہ تھا آئیلیٹس کا. وہ بھی کافی لوگوں کو پتہ ہو, اس میں تقریباً 170 یا 175 اسٹوڈنٹس پکڑے گئے تھے جو آئیلیٹس کے مارکس انہوں نے انڈین جو برٹش کونسل سے کس طرح مارکس وہ آئیلیٹس کے, جب ان کو انگلش شاید لیول 4 کی بھی نہیں آتی ہو, آئیلیٹس لیول 4 کی بھی نہیں آتی. مجھے یاد ہے کچھ پچھلے سال کچھ یہاں سے واپس بھیجے گئے تھے, وہ ڈیپورٹ ہو گئے تھے کہ وہ کلیئر کٹ فراڈ تھا اسٹوڈنٹ کے بہاف پہ. وہ تو پورا سسٹم پھر آئیلیٹس نے اپنا. اب تو خیر پاکستان میں ایک اچھی بات اور ہوئی ہے کہ وہ CELPIP جو ہے جو کینیڈین ایگزام ایکویلنسی ہے وہ پاکستان میں اب شاید شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک زمانے تک تو جو ان کے جو کریڈینشلز تھے وہ ویریفیکیشن کے لیے دہلی جایا کرتے تھے, اب کیا دبئی جاتے ہیں؟ اب وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کمیونیکیشن. اچھا, اب وہ چیز پاکستانی یونیورسٹی اس معاملے میں اچھی ہیں, بلکہ بہت ساری یونیورسٹیز کی لسٹ میں پاکستان کی یونیورسٹیز بھی ہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں جو وہاں سے ان کو کریڈینشیل اسٹوڈنٹ کو جمع کرانا. اچھا, بہت سے پرائیویٹ کالجز کھلے ہوئے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں, ہرگز نہیں لینا وہ کسی قیمت پہ داخلہ نہ. وہ بھی تو ویزے ایشو کر رہا ہے. ہمارے پاکستانیوں کے ویزے 100% ریجیکٹ ہو جائیں گے اگر وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے. میں کسی قیمت پہ ریکمنڈ نہیں کروں گا. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, اور اس کی وجہ سے میرے جاننے والوں نے پیسے لوز بھی کیے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ ریکوری ہوئی ہے پارشل, اور وہ بھی کنسلٹنٹ نے ان کو پھنسا دیا تھا. ایسے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھلیں. یہ انسٹیٹیوٹ کام کرتے ہیں کچھ اسپیسیفک کنٹریز کے لیے, اور ان میں آپ کو انہی کنٹریز کے اسٹوڈنٹ نظر آئیں گے جو پرائیویٹ کالجز یونیورسٹیز ہیں. بیسیکلی وہ ایک بزنس ہے. اب میں اس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا, لیکن میں اپنے پاکستانی دوستوں کو گورنمنٹ فنڈڈ پروونشل, چونکہ یہ پروونشل جورسڈکشن ہے کہ جو پروونس فنڈڈ ہے کالج یا یونیورسٹی, آپ صرف اس میں ایڈمیشن لیں. اچھا, جو سوری پھر سے کہیے, جو پروونس یا گورنمنٹ کی اس میں جو جی اسی میں ایڈمیشن شیلٹر میں جو آ رہے ہیں اس کے اندر جو ان کے کالج ہیں جن کو فنڈ کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ یا ٹیریٹوریل گورنمنٹ, اس میں ہی ایڈمیشن لیں. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی. مبشر ملک صاحب, انہوں نے بڑا اس کو اسٹڈی کیا ہے, اور میں ان کی پوسٹ دیکھتا ہوں. انہوں نے گروپ بھی کریٹ کیا ہوا ہے, اور یہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ وداؤٹ اینی چارجز, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر کسی فیس کے یہ پوری سروسز دینا, یہ ایک بہت بڑا ایک انسانیت کی بھی خدمت ہے. اور ان لوگوں کو ضرور کانٹیکٹ کرنا چاہیے جو بچے ہمارے فائنینشلی ویک ہیں, جو بیچارے اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کنسلٹنٹ کو دینے کے لیے, جس وجہ سے انہیں رائٹ انفارمیشن نہیں ملتی. وہ اپنے طور پہ ادھر ادھر سے جو معلومات ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے فارم بھرتے ہیں, ایڈمیشنز اپلائی کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں سارے کیسز. تو پلیز آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تھورو ریسرچ کیجئے. اس کالا کینیڈا کو آپ اس پہ جائیں. مبشر ملک صاحب یہاں موجود ہیں, اور یہ ایک سیریز آف پروگرام ہم نے یہ شروع کیا ہے جو کہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور مبشر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اسی طریقے سے ہمارے پاس آتے رہیں اسٹوڈیو میں, اور آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ بتاتے رہیں, اور ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن لیتے رہیں. آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا جو timestv@gmail.com timestv@gmail.com, یہ ہے TIMES TV DIGITAL
@gmail.com. اس کے اوپر آپ اپنی کوئریز بھیجیں. وہ کوئریز ہم ریفر کریں گے مبشر ملک صاحب کو, اور مبشر ملک صاحب ڈائریکٹلی آپ کو آپ کے ای میل کے اوپر جو ہے اس کی پوری انفارمیشن, اس کی پوری جو بھی چیزیں اس کے اندر جو آپ کی شارٹ کمنگز ہوگی, جو بھی ایڈوائز ہوگی, جو بھی آپ کو صحیح مشورہ ہوگا, رائٹ مشورہ وداؤٹ اینی چارجز, وہ آپ کو دیں گے. اس سے اچھا آپ کو اور کوئی فورم نہ مل سکتا ہے نہ ملے گا.